بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں MA کا فارم جمع کرا رہا تھا، پیچھے سے آواز آئی، اردو کے فارم یہاں ملتے ہیں۔ ایسی خوبصورت آواز کہ کانوں میں رس گھول گئی۔ مڑ کر دیکھا تو وہ فارم لینے والوں کی بھیڑ میں کہیں کھو گئی، لیکن اس کی پرکشش آواز مجھ پر سحر کر گئی۔ فارم جمع کیا، کچھ دن بعد ٹیسٹ ہوا، MA میں ایڈمیشن ہو گیا۔ ایڈمیشن فیس جمع کرا کے 10 دن کے لیے گھر چلا گیا۔ گھر سے واپس آیا، دوسرے دن یونیورسٹی پہنچا۔ پروفیسر خالد محمود صاحب کی اردو کی کلاس تھی۔ ان کی عادت تھی کہ وہ کلاس میں آتے ہی دروازہ بند کرتے، پھر لیکچر شروع کرتے۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ سر نے لیکچر دیتے ہوئے دروازہ کھولا۔ میں آئی کم ان سر۔ پھر وہی پرکشش خوبصورت آواز میری سماعت کے تار چھیڑ گئی، جس کے بول کی مٹھاس اب تک کانوں میں شہد کی طرح موجود تھی۔ وہ معذرت کرتے ہوئے کلاس میں بیٹھ گئی۔ ایسا لگا جیسے پوری کلاس روشنی سے بھر گئی۔ وہ بلا کی خوبصورت تھی، غزالی آنکھیں، مخملی پلکیں، ریشمی زلفیں، چمکتا چہرہ جیسے ستاروں کے درمیان چاند ہو۔ وہ سر سے پاؤں تک حسن کا لازوال شاہکار تھی۔ اس کے حسن میں ایسا ڈوبا کہ ڈاکٹر محمود صاحب نثر پڑھا رہے، میں غزل لکھتا رہا۔ اس کے حسن کی نہ صرف میری کلاس بلکہ پورا ڈپارٹمنٹ شیدائی تھا۔ دوسری کلاسیں بھلے ہی چھوٹ جائیں، لیکن اردو کلاس کبھی مس نہیں ہوتی۔ اللہ نے اس کو حسن کے ساتھ ساتھ ذہانت اور قابلیت سے بھی نوازا تھا۔ غالب، مومن، حالی، ذوق جیسے شعراء کا بیشتر کلام اسے یاد تھے۔ اپنے یاقوتی ہونٹوں سے جب کبھی شعر گنگناتی تو اس کی خوبصورت آواز پر پوری فضا رقص کرتی۔ میں اس کے حسن پر مائل تو تھا ہی، اس کی قابلیت کا بھی قائل ہو گیا، لیکن نہ جانے کیوں وہ ہر وقت خاموش رہتی۔ فاخرہ بازی کے ساتھ صبح آتی اور انہی کے ساتھ واپس چلی جاتی۔ ان کے علاوہ نہ اس کی کوئی سہیلی تھی، نہ کوئی دوست۔ وہ اتنی کم گو تھی کہ ضرورت کے وقت بھی کم ہی بولتی، ہر وقت کھوئی کھوئی دنیا سے بے خبر رہتی۔ خالی گھنٹیوں میں ہم سب کینٹین جاتے تو وہ لائبریری چلی جاتی۔ باخودہ علم حاصل کرنے کا اس قدر شوق میں نے کم ہی لوگوں میں دیکھا۔ ہر روز بلا ناغہ دل میں حسرت لیے کالج آتا کہ کاش کسی دن وہ مجھ سے مخاطب ہو اور میں اپنا دل نکال کر اس کے قدموں میں ڈال دوں، لیکن پورا سال میری طرف کیا پورے کالج میں کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اس کی عفت نظری نے میرے دل میں اس کی عزت اور عظمت کو اور بڑھا دیا۔ دانستہ طور پر کسی کی طرف تو نہیں دیکھتی، لیکن اکثر میرے سلام کا جواب دیتے وقت اس کی ریشمی پلکیں میری طرف اٹھ جاتی۔ میں اکثر اپنے آپ سے سوال کرتا، پتہ نہیں وہ میری حسرت بھری نگاہ اور احساس کو پڑھتی بھی ہے یا نہیں۔ کیا وہ محبت نہیں سمجھتی؟ اس کے سینے میں بھی تو آخر دل ہے۔ کیا وہ کبھی مجھ سے بات کرے گی؟ اگر کسی دن مخاطب ہوئی تو بلا تاخیر اپنے پیار کا اظہار کر ہی دوں گا۔ اسی سوچ اور کشمکش میں پورا سال ختم ہو گیا، لیکن وہ کبھی بھول کر بھی مخاطب نہیں ہوئی۔ امتحان شروع ہو گئے۔ میں دیگر ساتھیوں کی طرح بہت محنتی تو نہیں تھا، گھنٹوں بیٹھ کر پڑھنے کی عادت تو کبھی نہیں رہی، لیکن لکھنے میں مجھے بڑا مزہ آتا، اور یہی وجہ تھی کہ امتحان کے زمانے میں نوٹس بنانے سے پہلے ہی میرے نوٹس تیار رہتے۔ استاد جتنا کلاس میں پڑھاتے اس کو لکھ لیتا۔ اس طرح امتحان کی تیاری کے لیے مکمل نوٹس میرے پاس موجود ہوتے، اور یہ بات فائزہ کو معلوم تھی۔ اتفاق سے ایک دن میں کالج لیٹ پہنچا اور اسی دن وہ ڈپارٹمنٹ کے سامنے بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں کالج آیا، اسے سلام کرتے ہوئے ڈاکٹر حلیم صاحب کے چیمبر کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ اس نے مجھے آواز دی، عزیز سنو، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اس کے مرمری لہجے سے نکلا ہوا لفظ عزیز اور بھی عزیز ہو گیا۔ پل بھر کے لیے میں حسین خیالوں میں ڈوب گیا، جان بوجھ کر نظر انداز کیا
وہ اپنے یاقوتی ہونٹوں سے میرا نام لیتی رہی اور میں سنتا رہوں۔ چیمبر سے نکلتے ہوئے کسی لڑکے نے مجھے اشارہ کیا کہ تمہیں کوئی بلا رہا ہے، تب تک وہ خود ہی میرے پاس آ گئی۔ عزیز، کب سے بلا رہی ہوں، سن نہیں رہے ہو؟ اوہ سوری، نہیں سنا، کہو کیسے یاد کیا؟ جیسے میری آواز حلق میں اٹک گئی ہو۔ قبل اس کے کہ میں اس سے کچھ کہہ پاتا، وہ دو ٹوک لفظوں میں وضاحت کرتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوئی، عزیز، مجھے تمہارے نوٹس چاہیے، لیکن پلیز اپنے دل میں کوئی خوش فہمی مت رکھنا کہ میں نے تم سے بات کی۔ کتابوں کے ساتھ ساتھ میں نے تمہاری خاموش نگاہوں کو بھی اکثر پڑھا ہے، اس کی قدر کرتی ہوں، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ تمہاری یہ محبت ہوس کے سوا کچھ نہیں۔ سچا انسان پہلے نکاح اور پھر محبت کرتا ہے۔ اسکول، کالج، آفس اور سڑکوں پر پلنے والی محبت کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں۔ بڑے بے باک انداز میں محبت کی جگہ اپنے خیالات اور احساسات کو خوبصورت طریقے سے میرے سینے میں اتار کر چلی گئی۔ ایسا لگا جیسے اس نے میری آنکھیں ہی نہیں، میری سوچ کو پڑھ رکھا ہو۔ میں اس کا لہجہ اور اپنی مایوسی دل میں لیے بیٹھا، سوچتا رہا کہ اتنی چھوٹی سی عمر، اتنا تلخ تجربہ۔ اکثر ایسے خوبصورت اور حسین چہرے تو بڑے مغرور اور دل فریب ہوا کرتے ہیں، لیکن اس کی سادگی، شرافت، پرعزم لہجہ بتا رہا ہے یا تو کسی اعلیٰ اور شریف خاندان سے ہے، یا پھر کسی بدترین سانحے نے اس کے دل میں مردوں کے بارے میں نفرت اور تلخی پیدا کر دی ہے۔ لیکن محبت تو پتھروں میں بھی جان ڈال دیتی ہے۔ میں اپنی محبت ثابت کر کے رہوں گا، وہ اس کا عزم ہے، یہ میرا عزم ہے۔ دوستو، دوسرے دن وہ میرے بیاز واپس کرنے آئی اور شکریہ ادا کرتے ہوئے جانے لگی۔ میں نے اسے بلایا اور بے جھجک کہہ دیا کہ فائزہ، تم جو بھی سمجھو، پر میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر وہ خاموش رہی اور طنزیہ لہجے میں کہا، جاؤ عزیز، میرے پیچھے اپنا وقت اور مستقبل برباد مت کرو۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں کسی محبت کو نہیں جانتی، میرا اس سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ محبت کیا ہے میں تمہیں بتا چکی ہوں۔ جو تم محبت میں چاہتے ہو وہ میں کر نہیں سکتی، اور جو میں چاہتی ہوں وہ تم کر نہیں سکتے۔ عارضی اور تفریحی محبت کے لیے میرے سینے میں کوئی جگہ نہیں۔ فائزہ، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، میری محبت کسی مقصد کے لیے نہیں۔ مردوں کی محبت کو میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ کیا تمہارا معاشرہ مجھ جیسی لڑکیوں کو اپنے گھر کی بہو بنائے گا؟ ہاں، میں تم سے محبت کرتی ہوں، ٹوٹ کر محبت کرتی ہوں۔ کیا تمہارے اندر مجھ سے شادی کرنے کی ہمت ہے؟ کیا تمہاری سچی محبت میں اتنی طاقت ہے؟ فائزہ، کیا مطلب تمہارا؟ تم تو ایک شریف اور اچھے گھرانے سے لگ رہی ہو۔ ہاں، میں بہت شریف ہوں اور پاک دامن بھی، لیکن میرا گھرانہ اچھا نہیں۔ میں کسی اعلیٰ خاندان سے نہیں۔ میں اس راز کو بتانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن تمہاری روایتی محبت اور مصنوعی دیوانگی کے سامنے اب حقیقت کو واضح کر دینا بہت ضروری ہے۔ عزیز، میں ایک طوائف کی بیٹی ہوں اور مجھ جیسی لڑکیوں کی اس سماج میں کوئی جگہ نہیں۔ اس اماں کے لیے جس نے مجھے اس مقام پہ لا کھڑا کیا، اس کو ایسے برے لفظ سے پکارنے کی مجھ میں ہمت تو نہیں، لیکن یہی حقیقت ہے کہ میری بے بس ماں چاہے جیسی رہی ہو، لیکن وہ ایک باہمت عورت تھی۔ مجھے اس ناپاک زندگی سے بچانے کے لیے نہ جانے کتنے سفید پوش لوگوں سے بھیک مانگی، مگر ان مردوں کی بھیڑ میں ماں کے جسم کو نوچنے والے بھیڑیے تو ملے، لیکن اس بھیڑ میں کوئی ایک اعلیٰ ظرف نہیں ملا جو مجھے اپناتا یا میری ماں کو کوٹھے کے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی دنیا میں لاتا۔ کوئی اعلیٰ ظرف ملا تو وہ فاخرہ نامی ایک عورت تھی جو فرشتے کی طرح محلے کی اس دکان پر مل گئی جہاں میں روز ٹافیاں لینے جایا کرتی تھی۔ میری معصومیت دیکھ کر پوچھ بیٹھی، کہاں رہتی ہو؟ میں نے ان سے بتایا تو وہ سمجھ گئی۔ ایک دن میری اماں سے ملی اور مجھے پڑھانے کی بات کی تو میری اماں خوشی سے رو پڑی، ان کی پتھرائی آنکھوں کو روشنی مل گئی۔ بالآخر فاخرہ باجی کی مدد سے رامپور نسواں اسکول میں میرا داخلہ ہو گیا اور وہی میرا تعلیق تھی۔
معاشرے کے خوف اور میری عزت کی خاطر اماں مجھ سے ملنے نہیں آتی۔ پورے سال میں صرف 2 بار اسکول آتی، ایک بار 6 مہینے کی فیس جمع کروا کے چلی جاتی اور پھر 6 مہینے اپنا جسم بیچتی اور پھر اگلے 6 مہینے کی فیس جمع کروانے کے لیے آتی۔ جب وہ مجھ سے ملنے آتی تو میرے سامنے نظریں جھکائے ڈری سہمی سی نظریں آتی۔ میں اپنی بے بسی اور ماں کے حال پر خون کے آنسو روتی۔ تھوڑا شعور ہوا تو ماں کو بہت سمجھایا، لیکن ان کا اب اس کالی دنیا سے نکلنا بہت مشکل تھا۔ فاخرہ باجی جیسی پاک دامن اور مخلص عورت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ میری ماں کو اسکول کے بچوں کے سامنے اپنی بہن کہتی۔ فاخرہ باجی میری دوسری ماں تھی۔ میرا کوئی گھر نہیں تھا۔ اسکول اور دوستوں کی نظر میں میری عزت کو بحال رکھنے کی خاطر سال میں جب چھٹی ہوتی تو وہ مجھے اپنے گھر لے جاتی۔ میں 1 مہینہ وہیں رہتی۔ ان کے والد محترم بڑے مذہبی تھے، مجھے بیٹی کی طرح مانتے۔ جب تک میں وہاں رہتی معاشرے کے خوف سے میری ماں مجھ سے ملنے نہیں آتی۔ میں 1 مہینے بعد جب واپس مدرسہ چلی جاتی تو فیس جمع کروانے آتی تو وہیں ملاقات ہوتی۔ میں کلاس کے آخری سال میں تھی۔ 6 مہینہ گزر گیا، اماں فیس جمع کروانے نہیں آئی۔ مہینوں گزر گئے، کوئی خبر نہیں۔ فاخرہ باجی کو فون کر کے پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ 3 مہینہ پہلے رامپور میں ہوئے ایک بس حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اتفاق سے وہ منحوس حادثہ میرے اسکول گیٹ کے سامنے ہی ہوا تھا، پر مجھ بد نصیب کو کیا پتہ کہ میری ماں نے آخری سانس میرے اسکول گیٹ کے سامنے لی۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان کو اس گھناؤنی دنیا سے آزادی مل گئی۔ شاید میری بہترین پرورش گناہ کی دنیا سے محفوظ رکھنے اور میری تعلیم کے لیے ان کی قربانی کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ ماں کے مرنے کی خبر سن کر بھی معاشرے کے خوف سے دوستوں کے سامنے اپنے غم اور آنسو کو پی کر مسکراتی رہی۔ روتی بھی تو کس سے روتی جاتی بھی تو کہاں جاتی۔ نہ تو میرا کوئی خاندان تھا، نہ کوئی گھر۔ فاخرہ باجی بھی 2 سال پہلے فارغ ہو کر یہاں سے جا چکی تھی۔ میرا اسکول ہی میری کل کائنات اور فاخرہ باجی ہی میرا آخری سہارا۔ بالآخر انہوں نے ہی میرا آنسو پوچھا۔ مدرسہ آئیں، اگلے 6 مہینے کی اسکول کی فیس جمع کی۔ اسکول کے فراغت کے بعد اپنے گھر لے گئی۔ فاخرہ باجی کا دیندار گھرانہ مجھے بیٹی کی طرح مانتا تھا۔ معاشرہ لاکھ برا ہو پر آج بھی نیک لوگوں کی اس دنیا میں کمی نہیں۔ فاخرہ باجی کے ابا نے ذاکر حسین کالج میں BA میں ایڈمیشن کرا دیا اور MA کے لیے جامعہ بھیج دیا، اور یہاں تم جیسے دیوانے سے ملاقات ہو گئی۔ عزیز، مجھ سے کسی خیالی امید کے بجائے یہ بات اپنے دامن میں باندھ لو، فاخرہ باجی کے دیندار گھرانے کی عظمت میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ آج کے بعد میری اور تمہاری کوئی بات نہیں ہوگی۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اس محبت کی قسم میرے اس راز کو راز رکھنا، اور اگر اپنانا چاہتے ہو تو باوقار طریقے سے اپنے والدین کے ساتھ فاخرہ باجی کے گھر آنا اور فاخرہ باجی کے ابا سے میرا ہاتھ مانگ لینا۔ وہ بڑے بے باک انداز میں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے درد کو میری آنکھوں میں انڈیل کر چلی گئی۔ اس کے بے باک سوالوں کا نہ تو میرے پاس کوئی جواب تھا اور نہ سچی محبت ثابت کرنے کی ہمت۔ ذات پات حسب و نسب کے فرسودہ رسم و رواج میں بندھا میرا گھرانہ نہ تو فائزہ کو قبول کرتا اور نہ گھر سے بغاوت کرنے کی میری اندر جرت۔ گھنٹوں وہیں بیٹھا اپنی جھوٹی محبت اور پشیمانی پر ماتم کرتا رہا اور اس کی عفت اور عصمت کو سلام کرتا رہا۔ میں اپنی ہی نظروں میں اس قدر چھوٹا ہوا کہ دوبارہ اس سے نظر ملانے کی ہمت نہ رہی، لیکن میرے دل میں اس کی عظمت و عظمت اور بڑھ گئی۔ امتحان ختم ہو گیا، میں گھر چلا گیا۔ والد صاحب کی نوکری چھوٹ گئی، میرے اوپر ذمہ داری آ گئی۔ دلی آ کر naukri.com اپنا کوائف پوسٹ کیا اور خانہ فرہنگ ایران کی لائبریری میں وقتی طور پر کام کرنے لگا۔ کچھ ہی دن بعد naukri.com سے فون آیا، سعودی عرب کا ویزا ہے، اگر جانا چاہتے ہیں تو پاسپورٹ لے کر آ جاؤ۔ موقع کو غنیمت سمجھا اور سعودی عرب چلا گیا۔
5 سال بعد سعودی عرب سے واپس آیا، لکھنؤ ایئرپورٹ سے باہر نکلا، ٹیکسی لے کر ہوٹل جا رہا تھا۔ راستے میں میری نظر ایک کار پر پڑی، کالا چشمہ لگائے ڈرائیو کرنے والی عورت ہو بہو فائزہ کی طرح تھی، لیکن فائزہ تو دلی میں رہتی تھی، یہاں کیسے؟ دل نہیں مانا۔ اگلی ریڈ لائٹ پر کار رکی، جلدی سے اتر کر کار کے پاس گیا، کار کے بند شیشے کے باہر سے ہاتھ ہلا کر سلام کیا۔ وہ دیکھتے ہی پہچان گئی، جلدی سے کار سے باہر نکلی، خیریت دریافت کی۔ مجھے دیکھ کر وہ بے انتہا حیرت میں تھی کہ اس لمحے گرین لائٹ ہو گئی۔ جلدی سے اس نے کار کو سائیڈ پر لگایا، اس کو بتایا کہ 5 سال بعد سعودی سے آ رہا ہوں، گھر جا رہا ہوں، اور کوئی ساتھ میں نہیں، اکیلا ہوں، تو گھر چلو، آج یہیں رکو، کل چلے جانا۔ ارے نہیں، ایسے کیسے؟ گھر پہ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے، پھر کبھی آؤں گا۔ نہیں، تمہیں آج رکنا ہوگا، گھبراؤ مت، میرا یہاں اپنا گھر ہے، ایک بیٹی ہے، میرے شوہر تمہارے دوستوں میں سے ہے۔ میرے دوست کیسے؟ چلو سب بتاتی ہوں، تم ہمیشہ جلدی میں رہتے ہو، اتنی جلدی کیا؟ میرے شوہر تم سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ باتوں باتوں میں میرا سامان ٹیکسی سے نکلوا کر اپنی کار میں رکھوایا اور مجھے لے کر گھر کی جانب چل پڑی۔ عزیز، میں بیٹی کو اسکول چھوڑ کر یونیورسٹی جا رہی تھی، لیکن آج نہیں جاؤں گی، تم میرے مہمان ہو، برسوں بعد اچانک ایسے ملے ہو۔ اس دن کی طرح آج بھی وہی بولتی رہی، میں سنتا رہا، اس سے مل کر ایسا لگا میں آج بھی شرمندہ ہوں۔ جب وہ چپ ہوئی تو میں نے پوچھا، لکھنؤ کیسے؟ مسکراتے ہوئے بولی، عزیز پھر تم کو ایک اور کہانی سننی پڑے گی۔ سناؤ، میری قسمت میں تو کہانی سننا ہی لکھا ہے۔ عزیز، قسمت روایتوں اور رواجوں سے نہیں، اس کو بدلنے سے بدلتی ہے۔ تمہارے اندر جذبہ تو تھا، لیکن ہمت نہیں۔ خیر، جہاں سے تم چھوڑ گئے تھے وہیں سے شروع کرتی ہوں۔ MA کے امتحان کے بعد میں نے تمہارا بہت انتظار کیا کہ اگر تم مجھ سے شادی کر لو گے تو میں اپنا گھر بسا کر نئی زندگی کی شروعات کر لوں گی۔ فاخرہ باجی کا گھر میرا گھر ہی تھا، کوئی پریشانی تو تھی نہیں، لیکن میں اپنے آپ کو ایک بوجھ سمجھتی تھی۔ سوچا کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر کے PhD میں رجسٹریشن کرا لوں گی، لیکن میری خوبصورتی میری جان کا وبال تھی، جہاں جاتی لوگ بری نظر سے دیکھتے۔ فاخرہ باجی کے ابا بھی چاہتے تھے کہ میرا کہیں نکاح ہو جائے، لیکن میری خوبصورتی کے باوجود کوئی رشتہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ فاخرہ باجی کے ابا کی طرح اعلیٰ ظرف لوگ کم ہی ہیں، ان کے سارے رشتہ دار مجھ کو جانتے تھے۔ کچھ لوگوں نے تو میری وجہ سے ان کے یہاں آنا جانا بھی کم کر دیا کرتے تھے۔ اللہ سے دن رات دعا کرتی، اللہ کہیں میرا نکاح ہو جائے۔ اللہ نے میری یہ دعا قبول کر لی۔ ہمارے کلاس میٹ قمر نے بھی تمہاری طرح مجھے آفر کی تھی، وہ بھی اچھا لڑکا تھا، اس سے بھی میں نے وہی باتیں کی جو تم سے کی تھی۔ کچھ دن بعد وہ اپنے والد کو لے کر گھر آیا۔ اس کے والد بھی صوم و صلات کے پابند انتہائی شریف آدمی ہیں۔ فاخرہ باجی کے ابا کو بہت پسند آئے اور رشتہ طے ہو گیا۔ 10 دن کے بعد نکاح ہو گیا۔ میں قمر کے ساتھ رہنے لگی۔ B.Ed کرنے کے بعد قمر کو ہمدرد پبلک اسکول میں نوکری مل گئی۔ ذاکر نگر میں کرائے کا مکان لے لیا۔ قمر کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ والد صاحب اکیلے چچا کے یہاں رہتے تھے، تو ان کو بھی اعظم گڑھ سے یہیں بلا لیا۔ قمر کے والد کی اجازت سے میں نے بھی PhD میں رجسٹریشن کرا لی۔ الحمدللہ 2 سال بعد مجھے بھی نوکری مل گئی، اور اس طرح میں بھی قمر کا ہاتھ بٹانے لگی۔ 3 سال میں PhD کے لیے مقالہ جمع کروا دیا۔ لکھنؤ یونیورسٹی میں اردو لیکچرر کی پوسٹ خالی تھی، میں نے اپلائی کیا اور ہو گیا۔ قمر بھی میری وجہ سے ہمدرد پبلک اسکول چھوڑ کر لکھنؤ آ گئے۔ ان کی بھی PhD مکمل تھی خواجہ غریب نواز یونیورسٹی میں، وہ بھی پڑھا رہے ہیں۔ فاخرہ باجی کہاں ہیں؟ ان کے ابا کیسے ہیں؟ دلی میں ہی ہے، جاتی ہو ان سے ملنے؟ اتنے اعلیٰ ظرف انسان کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ آج میں جو کچھ بھی ہوں انہی کی مرہون منت تو ہوں۔ وہ میرا گھر ہے، کیوں نہیں جاؤں گی؟
بلکہ فاخرہ باجی کے ابا کو یہیں لے آتی ہوں۔ قمر کے ابا اور ان کے مزاج ایک جیسے ہیں، دونوں میں بڑے اچھے تعلقات بھی ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتہ تو دلی گئے ہیں۔ فاخرہ باجی دلی یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں۔ تم نے تو اپنے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں، میں ہی بولے جا رہی ہوں۔ پڑھائی کیوں چھوڑ دی؟ تم اس دن کے بعد ایسا غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ جب میں نے تمہیں بہت دنوں تک نہیں دیکھا تو اپنے آپ سے بہت شرمندہ ہوئی، اپنے آپ کو کوستی رہی کہ شاید میری وجہ سے تم یونیورسٹی کو خیر آباد کہہ دیا۔ ہاں فائزہ، شرمندہ ہی نہیں بلکہ میں اپنی نظروں میں ہی گر گیا۔ تم سے نظر ملانے کی ہمت نہیں تھی۔ یونیورسٹی چھوڑنے کی وجہ یہ تو نہیں، میرے معاشی حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ چھوڑنا پڑا۔ شادی ہو گئی تھی، ذمہ داری بڑھ گئی تھی، ابا کی نوکری چھوٹ گئی، آنن فانن کچھ سمجھ میں نہیں آیا، سعودی عرب چلا گیا، تب سے وہی ہوں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی، لگتا ہے قمر آ گئے۔ فائزہ نے دروازہ کھولا۔ قمر مجھے دیکھ کر چیخ پڑا، ارے عزیز، میرے دوست، آج برسوں بعد دیکھ کر دل خوش ہو گیا، کیسے آنا ہوا؟ بس اچانک فائزہ سے ملاقات ہوئی اور تمہاری یہ بیوی نے جانے نہیں دیا۔ قمر سے نہیں ملو گے تو بغیر ملے کیسے چلے جاتا؟ بہت شکریہ دوست، بہت اچھا لگا۔ اچھا فائزہ، اب اجازت دو، مجھے بھی گھر جانا ہے۔ میرے بیوی بچے بھی 5 سال سے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ قمر نے مجھے بس اسٹینڈ چھوڑا۔ اس طرح میری محبت اور میرے سفر کا آج اختتام ہو گیا۔